السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک عرصہ فیس بک کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر سورسز کے ذریعے کنیکٹ رہا ہوں، اور اچھے برے ہر وقت میں کوشش کی ہے کہ ایک انفارمیٹیو، ایک انٹلیکچوئل ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کے آؤں اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک حقیقت کو بیان کروں، جس کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ، ہماری مارشل آرٹ، ہمارا اسپورٹس، ہماری اسپورٹس منسٹری اور دیگر شعبہ کے اوپر ایک ایسا پازیٹیو اثر پڑے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی آنے والے فیوچر کو ڈیولپ کر سکیں۔ دیکھیں، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کسی سے زبردستی کچھ کروا نہیں سکتا۔ یہ معاملات تو نسلی اور خاندانی لوگوں کے ہوتے ہیں اور انہی کو بہتر سمجھ میں آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہتر اقدام اپنی زندگی میں ہر معاملات میں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی پہچان، اپنوں کی پہچان، اپنے ملک کی پہچان، اپنے ضمیر کی پہچان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، جیتے ہوئے حاصل کر سکیں۔ ہماری ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہماری ذات لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ اب چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی اسٹائل سسٹم کے ہوں، کسی بھی اسپورٹس کے ہوں، کسی بھی معاشرہ اسٹائل کے ہوں، لیکن دیکھیں، آج کے اس ویڈیو کا جو مقصد ہے میرا وہ یہی ہے، ہم آج اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو زیادہ ترقی پہ دیکھ رہے ہیں جو ٹیکنیکل طور پہ ویسے نہیں ہیں، جیسے کہ وسائل مل جانے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ایک بڑی تعداد، ایک بڑے فین فالوورز کو حاصل کر لینے کی وجہ سے ایسے لوگ اوپر آ گئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں جو بدترین لوگ ہوں گے وہ اعلیٰ معیار پہ ہوں گے، اور جو شریف اچھے لوگ ہوں گے، جو معیار والے ہوں گے یہ کہہ لیں تو وہ بیچارے اپنا منہ چھپا رہے ہوں گے، کئی مشکل میں ہوں گے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، میرا مقصد خالی بات کرنے کا یہ تھا کہ چیزوں کو آپ تک پہنچاؤں۔ لہٰذا میں آج مارشل آرٹ کے اندر ایک ایسے خاموش حادثے کے اوپر بات کروں گا جو مارشل آرٹ کے اندر ویپنری آرٹ کو واضح کرے گا۔ دیکھیے، مارشل آرٹ کے اندر ویپنری آرٹ ہر اسٹائل میں نہیں ہے، لیکن کچھ دنیا کے بڑے بڑے اسٹائل ہیں جس میں ویپنس باقاعدہ ان کے کیریکولم کا حصہ ہے۔ مارشل آرٹ، کراٹے، کنگ فو، اور وہ ویپن بھی یوز کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ کاتاز ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ سلیبس ہوتے ہیں۔ اور یہ بس یوں ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، آپ نے کئی تصویر دیکھ لیا، آپ نے اپنی مرضی سے گھما لیا، آپ نے کسی سے اوٹ پٹانگ سیکھ لیا، ہاتھ گھما دیا، ڈنڈے گھما دیا، اچھا ڈنڈا گھما دیا اور آپ ماسٹر بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شجرہ نسب ہے، آپ کو کس نے قرآن پڑھایا، وہ ایک عالم ہوگا، ایک مفتی ہوگا، ایک قاری ہوگا، اس نے بھی کہیں سے پڑھا ہوگا، اس کے بھی استاد ہوں گے۔ وہ جو استاد ہیں، جو تعلیم ہے، جو ادارہ ہے، جو یونیورسٹی مدرسہ ہے، وہ ایک تدریس کا ایک سسٹم چلتا آ رہا ہوگا پہلے سے۔ ایسے ہی مارشل آرٹ کے اندر بھی ہے، یوں ہی ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ہے۔ کوبوڈو، بس آج میں اس پہ بات کروں گا۔ جی، تو دا ورڈ کوبوڈو از آل اباؤٹ دا اینشین ویپنری مارشل آرٹ، اور اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق یورپ سے نہیں ہے، برازیل سے نہیں ہے، پاکستان سے نہیں ہے، انڈیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے، اس کا ٹوٹلی تعلق صرف اوکیناوا سے ہے۔ لیکن کنگ فو مارشل آرٹ کے اندر ایک بہت بڑی مارشل آرٹ ہے، قدیم مارشل آرٹ ہے، اس کے اندر ویپنری مارشل آرٹ شامل ہے۔ ان کے کیریکولم میں جب آپ ایک کاتا سیکھتے ہیں، تاولو سیکھتے ہیں، تو آپ کے ویپنس کے بھی مارشل آرٹ کا ایک اس میں پورا کیریکولم ہے۔ جب آپ کو سیش آپ کو ملتی ہے، کلر بیلٹ ملتی ہے، بیلٹس ملتی ہیں، سینئر بیلٹ ملتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس کے تمام چیزوں کے جو اجزاء ہیں، یعنی کہ مارشل آرٹ کے کاتاز ہیں، ٹیکنکس ہیں، فائٹ کرنی ہے، فائٹر بننا ہے، کک باکسنگ کرنی ہے، کنگ فو ساندا ہے، اور ڈفرینٹ ان کے سیگمنٹس ہیں، بڑا مارشل آرٹ ہے۔ ایسے اس میں ایک ویپنری مارشل آرٹ بھی ہے، اس میں بھی لوگ کمانڈ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اوکیناوا کے اندر جو ہے، اوکیناوا میں کراٹے پیدا ہوئی ہے، کراٹے مختلف ہے، وہ کراٹے باقی کراٹے، جاپان کی کراٹے مختلف ہے، اس میں کوبوڈو ہوتا ہے۔ اب جو بتانے کی بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں کچھ لوگ ہیں جو کوبوڈو کی ایسوسی ایشن فیڈریشن بنا کر خاموشی سے چلا رہے ہیں۔ شوتوکان، کیوکوشن اور دیگر اسٹائلوں میں آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوبوڈو، اگر ویپنری ہے بھی تو نہ ہی وہ اپنے کبھی کیریکولم میں، نہ ہی وہ اپنے کسی کمپٹیشن میں
اور نہ ہی کبھی وہ اپنے کسی بیلٹ گریڈنگ کے اندر یہ چیزوں کو کیریکولم کے طور پہ شامل کر کے دکھا چکے ہیں، بلکہ ان کا اپنا کاتاز ہے، فائٹ لیول ہے، ان کی باڈی اسٹرانگ کرنا ہے، ڈفرینٹ ان کے پیرامیٹرز ہیں، کیون ہے، کاتا ہے اور کمیتے ہے، تو ڈفرینٹ ان کی پیرامیٹرز ہیں، پلرز ہیں. کوبوڈو نہیں ہیں. ہاں کسی کو شوق ہے تو وہ بھی اوکیناون سسٹم کے اندر کوبوڈو والوں سے کانٹیکٹ کر کے کوبوڈو سیکھ لیتا ہے، پھر وہ اپنے شوق کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ کوئی شوتوکان یا کیوکوشن یا کسی اسٹائل کا کوبوڈو نہیں ہو سکتا. اوکیناوا کے اندر یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب کا حصہ ہے کہ وہاں جو جا کر خود سیکھتا ہے وہی ماسٹر ہے، وہی ان کے لیے اوتھینٹک ہے، اور اسی کے ساتھ جو مارشل آرٹ سیکھتا ہے وہ ان کو ویپنری آرٹ سکھاتے ہیں. اس لیے کہ ویپنری آرٹ اور مارشل آرٹ یعنی کراٹے کا اسٹائل اور ویپنری آرٹ کا جو بھی سیگمنٹ ہے وہ ماسٹر کو آنا چاہیے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے وہ جو ماسٹرز ہیں جو سیکھتے ہیں، جو شاگرد ہیں میرے یا جو باہر کے شاگرد ہیں جو اس سے انٹر کنیکٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ویپنری اور مارشل آرٹ دو ڈفرینٹ چیزوں کو ملا کے سکھانے کا ایک وہاں پہ ترتیب ہے، تدریس کا حصہ ہے، کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے. میں پاکستان کا وہ واحد بندہ ہوں، پہلا اور آخری فی الحال، جو آفیشیلی میرے والد صاحب کو آج سے نہیں ارلی 60s کے اندر اوکیناوا سے ان کا وہاں سے تعلق ہے، وہیں کے ماسٹرز وہ ان میں سے ایک ماسٹر ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ اوکیناوا جا کراٹے پیدا ہوئی ہے، یعنی جاپانیوں نے بھی کراٹے اوکیناوا سے سیکھی ہے. تو میرے والد صاحب اس ارلی ایج کے اندر جو کہ بہت بڑا ایرا ہے مارشل آرٹ کی، کراٹے کی دنیا کا، اس میں وہ ایک ماسٹر ہیں. اور انہی کی وجہ سے، انہی کی بدولت، ان کے سکھانے کی وجہ سے میں نے ان سے سیکھ کر اوکیناوا میں جا کے ٹیسٹ دیا، وہاں جا کے سیکھا، ٹریننگ کی، فائٹیں کی، اور وہاں میرا آج تک تعلق ہے. میں وہاں کا اسٹائل ایمبیسڈر ہوں، وہاں کی حکومت مجھے سپورٹ کرتی ہے. اس کے باوجود وہاں جائے بغیر، وہاں سے کوارڈینیشن بغیر پاکستان کے اندر اوکیناون کراٹے کا نام لکھا جاتا ہے. اوکیناون کراٹے کے علاوہ ایسے بہت سارے کلب ہیں جو شوتوکان کے کلب ہیں پنجاب میں، اور وہ کہتے ہیں اوکیناون کراٹے کلب. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب پاکستان میں چلو یہ چل جائے گا، چلا لیں گے، پاکستان کے باہر اگر کسی کو پتہ چلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور غلط طریقے سے ہر چیز پہ قابض ہو جانا ہماری یہ مارشل آرٹ کا ایک پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے. اینی ویز شارٹ کٹ سمجھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جو بھی ایسی فیڈریشن ہے پاکستان کے اندر ہمارے علاوہ جو اوکیناون کراٹے کر رہی ہے اور کوبوڈو بھی کر رہی ہے، وہ بالکل نقلی ہیں. ان کا اصلی کراٹے سے، اوکیناوا کے اور کوبوڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو وہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کہیں پہ سلوگن دیکھ لیا، کہیں پہ انہیں ٹرینڈ کا کوئی ہیش ٹیگ دیکھ لیا یا کوئی ویڈیو دیکھ لی، تو بس وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم بھی یہ کریں گے اور اب ہم بھی یہی کر کے دکھائیں گے، آج کے بعد ہم خود اس میں سے ایک ہیں. آئی ایم ریئلی سوری کہ میں مطلب ایک ایسی چیز کو ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں سے جو ہمیشہ متنازع ہوتی ہے، لیکن جب متنازع چیزیں ہی سامنے آئیں گی تو متنازع چیزوں کو ہی شیئر کر کے ہم ڈیفینڈ کریں گے اچھائی کو، انسانیت کو، مارشل آرٹ کو، سسٹم کو، اسٹائل کو، خاص طور پہ اس چیز کو جس کا تعلق صرف ہم سے ہے. تو اوکیناون کراٹے، شورنریو کراٹے اور کوبوڈو، اس کا تعلق جو بھی مارشل آرٹ کا ماسٹر ہو، چاہے جونیئر ہو، سینئر ہو، اگر کلیم کرتا ہے تو آپ کائنڈلی اس سے بی اویئر فرام دا فیک پیپل. یہ فیک ہیں اور یہ نہ ہی جانتے ہیں. چند ہی لوگ کہہ لوں میں چلیں جو کوبوڈو کو جانتے ہیں، ایک وہ جو میرے شاگرد ہیں، مجھ سے سیکھے ہیں، سرٹیفائڈ ہیں وہ، یا وہ میں خود ہوں یا میرے والد صاحب. اس کے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں ہے اوکیناوا، اور جو گیا بھی ہوگا تو پتہ نہیں آج تک کوئی وہاں پہ نام تو نہیں ہے وہاں کی ہسٹری میں کسی کبھی بھی، لیکن پھر بھی سیکھنا، سکھانا، تدریس پلس کوبوڈو، میں وہاں کا اسٹائل ایمبیسڈر بھی ہوں، اور آئی ایم دا فرسٹ ریسرچر آف مارشل آرٹ ایز ویل ایز کوبوڈو اینڈ کراٹے ایکسپرٹ فرام اوکیناوا. تو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کائنڈلی اس سے اویئر رہیں.